ضلع بھمبر ایک مردم خیز خطہ ہے اور کئی قابل ترین افراد اس کے باسی ہیں۔ ایسی ہی ایک شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر ترین صحافی ہیں بھمبر میں، شاعر ہیں، رائٹر بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر آزاد جموں کشمیر یونین آف جرنلسٹ بھمبر کے صدر انصر زمان خان صاحب، جو کہ اس وقت آمدہ کشمیر پریس کلب بھمبر کے الیکشن میں توقع امیدوار بھی ہیں صدارت کے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، آپ ہمیں بتائیں کہ بھمبر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اگلے چند دن میں کشمیر پریس کلب بھمبر کے، آپ امیدوار ہیں، کیا توقع رکھتے ہیں آپ صاحب سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جے کے نیوز کی ٹیم کا انتہائی دل کے اتھاہ گرہیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور مجھے اپنے چینل پر بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ تو اویس صاحب، ہمارے بھمبر پریس کلب میں ماضی میں ایک عرصہ تک الیکشن نہیں ہوتے تھے، بلکہ کچھ دوست مل بیٹھ کر سلیکشن کر لیتے تھے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ میں نے گزشتہ الیکشن میں الیکشن لڑنے کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوا اور میں ایک ووٹ سے الیکشن جو ہے وہ ہار گیا۔ اب ایک سال گزر گیا، دوبارہ الیکشن ہے، 25 یا 26 تاریخ کو متوقع ہے کہ الیکشن ہمارے ہو جائیں گے کشمیر پریس کلب کے۔ تو الیکشن میں اصل میں تو جمہوریت کی فتح ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ سلیکشن کے بجائے ایک پلیٹ فارم کے اوپر آئیں اور الیکشن جو انتخاب ہے وہ لڑیں اور ساتھی جسے چاہیں اسے منتخب کریں۔ تو آئندہ الحمدللہ ہماری اچھی تیاری ہے، ماضی کی غلطیوں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ کی بار جو ہم الیکشن اللہ کے فضل و کرم سے جیتیں گے، اور انشاءاللہ الیکشن جیت کر بہت ساری اصلاحات ہیں جو انشاءاللہ کریں گے۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، آپ بتا دیں کہ آخر صحافی برادری آپ کو کیوں ووٹ دے، اور اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں اور آپ صدارت کی کرسی پہ فائز ہو جاتے ہیں تو کیا مستقبل میں پلاننگ ہے صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کے پاس؟ انشاءاللہ اویس صاحب کی ہماری ایک بڑی بدقسمتی ہے، یہ صرف بھمبر میں نہیں بلکہ آزاد کشمیر بھر میں جہاں جہاں بھی صحافی ہیں کہ تم برداشت کم ہو جائے، دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور کچھ لوگوں کی منفی سوچ کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہے۔ کہتے ہیں ایک مچھلی جو ہے وہ سارے جال کو گندا کرتی ہے۔ تو اس سلسلے میں نے ایک میری کتاب زیر تکمیل ہے صدائے بھوم پور سے بھمبر تک، اس میں نے صحافت، سیاست اور معاشرت سے جڑے بہت سے جو ہے نا وہ پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ میں نے لفظ متنازع اس لیے استعمال کیا ہے کہ وہ جولین اسانج جو امریکی صحافی تھا جس نے وکی لیکس جاری کی تھی، اس کا کہنا ہے کہ جتنی اچھی صحافت ہوگی اتنی ہی متنازع ہوگی۔ تو اس کتاب میں نے یہ ساری تفصیل سے لکھا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ایک جو پرانے صحافی ہیں، کچھ ہمارے دوست ہیں، وہ اصل میں نئے صحافی کو لیے آسانیاں پیدا کرنے کے بجائے نا اس کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کسی نہ کسی جگہ کے اوپر رستہ جو ہے روکا جائے۔ ویسے بصیرت مجموعی ہمارے معاشرے کے اندر نہ صرف صحافی بلکہ کسی یونین کونسل کی سطح کے اوپر، کسی حلقے کی سطح کے اوپر یہ تنگ نظری ہے کہ دوسرے کا کسی نہ کسی طریقے سے رستہ جو ہے وہ روکا جائے۔ تو دوسری جو آپ نے بات کی کہ بھمبر کے صحافی بیچارے نامساعد حالات میں جہاں اخبار کے مالکان کا پریشر ہے کہ ان کو ہزاروں روپے جو ہے وہ سال کے اندر انہیں بزنس دینا پڑتا ہے، بڑی مظلوم حالت میں جو مسائل اجاگر کر رہے ہیں۔ تو ہمارا ایک پریس کلب کا مسئلہ تھا، وہ تو گزشتہ عرصے میں سینئر وزیر حکومت کی مہربانی سے چلو حل ہو گیا۔ اب ہمارے جرنلسٹ کالونی کا مسئلہ ہے جو ایک عرصے سے جو ہے وہ نہیں حل ہو سکا آج تک، اس میں کئی مسائل جو ہیں وہ کئی رکاوٹیں ہیں۔ تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ الیکشن جیت کر ایک تو پریس کلب کے اندر جو صحیح لوگ صحافی ہیں ان کو جو ہے نا وہ وہاں کے اوپر ممبرشپ کا حق دیا جائے، اور دوسرا میری یہ بڑی ترجیح ہوگی کہ جو جرنلسٹ کالونی کا معاملہ ہے ایک عرصے سے زیر التوا ہے، اس کے لیے کوششیں کر کے جو ہے نا وہ کالونی کا قیام عمل میں لایا جائے۔ بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بلکہ پنجیری کلری جو مرکز تحصیل بھمبر کے جتنے دور دراز کوئی گراں کے بڑنگ سے ہیں، کوئی صحافی ہمارے بھائی موجود ہیں، وہ بھی کافی عرصے سے صحافت سے وابستہ ہیں، میری کوشش ہوگی کہ انہیں بھی پریس کلب کے اندر ممبرشپ دی جائے تاکہ وہ بھی کم سے کم اگر کشمیر پریس کلب کی وساطت سے کچھ فیض یاب ہو سکے، تاکہ جو ہے نا ہمارے صحافیوں کی فلاح بہبود کے لیے کچھ کام ہو سکے۔ آپ نے اپنی کتاب صدائے بھوم پور سے بھمبر تک کی بات کی، کافی موسٹ اویٹنگ بک ہے یہاں بھمبر میں، اور کئی راز بھی افشاں ہوں گے اس بک کے ذریعے، کیونکہ آپ خود
طویل عرصے سے بھمبر میں صحافت کر رہے ہیں اور بہت سی ایسی باتیں آپ کو پتہ ہے جو عام پبلک تک نہیں پہنچ پائی. اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ کتاب میں ایسا کیا ہے اور کتاب کب پبلش ہو رہی ہے اور ہم تک پہنچ رہی ہے. کتاب کا مسودہ بیسیکلی اویس پیر صاحب تیار ہے. بیسیکلی میں تحریک کا طالب علم ہوں اور تحریک کے بہت سے افراد میرے جو سینے میں دفن ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ایک تو بھمبر چھوٹی جگہ ہے. میرے ایک دوست کہا کرتے ہیں یار انصر زمان کہ جب ہم کسی کو کچھ سچائی لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے جہاں پر بہت سے لوگوں کے درمیان ناراضگی ہوتی ہیں، تو یہاں پر اپنے جنازے میں لوگوں کو کم کرنے والی بات ہے. مجھے اس بات کا ادراک ہے، لیکن مجبوری ہے. میں نے کتاب لکھی ہے، اس کو شاہد کرنا ہے اور ہر صورت میں کرنا ہے، لیکن وہ ذرا کتاب متنازع ہے، اس میں بہت سے متنازع مضامین ہیں. ہے تو سچائی کے اوپر مبنی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بندہ سچائی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کتاب بالکل تیار ہے اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ شاہد کر دی جائے گی. ابھی تھوڑا سا اس میں کوئی وقت اور ماحول کا تھوڑا سا ایشو ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ میں الیکشن سے پہلے جو جنرل الیکشن ہمارے ہو رہے ہیں نا جولائی میں یا جون میں، اس سے پہلے انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ اس کتاب کو شاہد کر دیا جائے. اور انشاءاللہ میری جو کتاب آئے گی اویس صاحب انشاءاللہ بھمبر کی منفرد کتاب ہوگی، اور انشاءاللہ وہ جتنے بھی میں نے اس کی 2000 کاپی کے لیے آرڈر دے رکھا ہے. بھمبر چھوٹی جگہ، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ کم پڑ جائیں گی، لوگ ڈھونڈیں گے یہ کتاب، بلکہ بہت سے دوستوں کو شک ہے کہ ہماری کتاب کہیں بلیک میں فروخت ہو رہی ہے. مجھے کچھ دوستوں نے آفر کیا ہے کہ بلیک میں ہمیں فروخت کرتے ہیں، ہم ایسا کریں گے. میں نے ابھی تک وہ کسی کو بالکل فروخت نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی بار اس کی تقریباً رونمائی ہوگی. میری بڑی اچھی انور رشید صاحب سے میری سلسلے میں بات ہوئی ہے. شاہ زیب خان زادہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، اس سے بات ہوئی ہے. وہ انشاءاللہ اس کے لیے پوری تقریباً رونمائی کریں گے بھمبر میں، اور ان کو یہاں پر بلائیں گے اور مہمان خصوصی کے طور پر انہیں یہاں پر انشاءاللہ اس کتاب میں بلائیں گے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ جلد جو ہے نا وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ کتاب انشاءاللہ ضرور شائع ہوگی. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ الیکشن سے پہلے جو ہے نا اس کی شائع ممکن ہو سکے. آخر میں بھمبر کے صحافیوں کے لیے کیا پیغام، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں بس بھیم صاحب دوستوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو تسلیم کر کے آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں، ایک دوسرے کی مشکلوں کو ختم کرنا ہے. دیکھیں اسلام نے ہمارے لیے یہ بڑا زبردست فلسفہ جو دین کا پیش کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ زندگی بڑی مختصر ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں زندگی کی شام ہو جائے. ہمیں زندہ رہتے ہوئے ایسے طریقے سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے کہ ہمارے مر جانے کے بعد لوگوں کے ریمارکس یہ نہ ہوں کہ برے نہ ہوں. کم سے کم یہ ضرور کہیں یار کم سے کم اچھا شخص تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، منافقت نہیں کرتا تھا، کسی کو بلیک میل نہیں کرتا تھا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اچھی چیز چھوڑ کر اپنی ڈائری میں کتاب زندگی میں لکھ کر آگے جانا چاہیے، تاکہ آنے والے وقت میں جب ہم مر جائیں تو لوگ ہمیں یاد کریں تو اچھے طریقے سے یاد کریں. جیسے کہ آپ ایک شاعر بھی ہیں اور آپ خود بھی شاعری کرتے ہیں اور نظمیں بھی لکھتے ہیں. کوئی اپنا کلام، کوئی اپنی نظم یہاں پہ اگر آپ ناظرین کو ہمارے سنانا چاہیں. یہ اویس پیر صاحب میں زبان طالب علمی میں ایک نظم میں نے غزل لکھی تھی. میں نے بہت سی غزلات لکھی ہیں میری کتاب میں. ایک حصہ جو ہے غزلات کا بھی ہے، شعروں کا بھی ہے. تو یہ مجھے میرے کتاب حافظہ میں ابھی موجود ہے. وہ ہے کہ زخم تنہائی میں خوشبوئے حنا کس کی تھی، زخم تنہائی میں خوشبوئے حنا کس کی تھی، سایہ تو دیوار پر میرا تھا صدا کس کی تھی، اور آنسوں سے سہی بھر گیا دامن میرا، ہاتھ تو میں نے اٹھائے تھے دوا کس کی تھی، اور اس کی رفتار سے لپٹی رہی میری آنکھیں، اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ وفا کس کی تھی، اور آگ سے دوستی اس کی تھی جلا گھر میرا، آئینہ ہوا کس کا چور ادا کس کی تھی، اور میں نے بنائیاں بو کر بھی اندھیرے کاٹے ہیں، اور میں نے بنائیاں بو کر بھی اندھیرے کاٹے ہیں، شہر تو میرا اپنا تھا اب ہوا کس کی تھی، اور چھوڑ دی تو نے انصر یہ دنیا کس لیے، بتا تجھے ہر وقت جستجو سی کس کی تھی. بتا تجھے ہر وقت جستجو کس کی تھی. شہریوں کو بھومپور سے بھمبر تک کتاب کی بے صبری سے جہاں انتظار ہے، وہیں انصر زمان خان صاحب کی کشمیر پریس کلب بھمبر میں کامیابی یقیناً صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے انتہائی اہم قدم ہوگا. اویس حبیب، JK نیوز، بھمبر.